بگانیاں دیا گلاں تو فلانے بندے اور اتنے بندے اے گل کر رہے ہیں او اے گل کر رہے ہیں بھئی جڑی اللہ دے قرآن دی گل ہے ایمان والا جڑا ہے اس نے سب تو پہلے کس گل غور کرنی ہے رب دے قرآن جڑی رب دے قرآن دی گل ہوئی اس نو کی لینا ہے اثر اس کو لے کے اپنے اندر بٹھانی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں کی دعوت دے رہے ہیں کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں کس انداز میں تبلیغ کر رہے ہیں آخر اللہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ اتنی پسند آئی ہے اللہ نے قرآن بنا کے 5 سورتوں میں اس کو ذکر کر دیتا ہے 5 سورتوں میں ذکر ہوئی پھر اتنے ہی بس نہیں ایک پوری سورت ابراہیم اللہ نے نازل فرمائی اللہ رب العزت نو ابراہیم علیہ السلام کا انداز اتنا پسند آوے اللہ اس کو قرآن بناوے اور پھر اللہ نال یہ بھی دسے توجہ کرنا اللہ یہ دس رہے ہیں قرآن کے اندر وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جنہ لوگوں کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے نا میری توحید کا ذکر میری وحدانیت کا اعلان قرآن دے پاریاں دے اندر قرآن دے اوراق دے اندر تسی کرو نا جنہ دے دل وچ ایمان نہیں اللہ فرماتے ہیں اشمأزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ انہاں دے دلاں نوں تکلیف ہوندی ہے سونن لگ جاندے نے انہاں دے متھیاں تے وٹ آن لگ ہوندے نے جنہاں دے دل وچ کی ہے توحید ایمان نہ ہوے کون دس رہا اللہ کا قرآن دس رہے اور اللہ فرماتے ہیں جس وقت ایمان والوں کے سامنے میری آیتاں پڑھیاں جان جنہ دے دل وچ کی ہوے ایمان ہوے فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا اللہ فرماتے ہیں انہاں دی حالت ہی ہو جاندی ہے انہاں دے ایمان بدن لگ جاندے نے انہاں دے دل دی کیفیت ہی ہوندی ہے کہ جس طرح گلاب دا پھول کھڑ جاندا ہے ایمان والے دا دل رب دی توحید سن کے انج ہن اس چیز کا کیفیت کا ہر ایک دا دل دی کیفیت وہ ہر ایک کو آپ نو ہی پتہ ہے حقیقت گل ہے کہ جب وقت چاہیے ایک جگہ بیان کرن اچھا رب دی توحید سنائیے جب میں ویرپور پروگرام تے یہاں بیان واسطے تو یونیورسٹی دے میں بیان شروع کیا تو ایک بزرگ آ گئے دیکھا میں بڑے لوگ انہوں کا احترام کر رہے ہیں اٹھ اٹھ کے انہوں مل رہے ہیں تو بعد میں بیان ختم ہوا وہ میرے کو آئے ملے میں کہ یار خوش ہے کہ یہ بزرگ کون نے سارے مجمع انہوں کا احترام کر رہے تھے انہوں نے کہا جی یہ ایک یونیورسٹی کے پرنسپل ہیں اچھا وہ بعد میں دن ملے وہ دن آج بڑے عرصے تو بعد اللہ کی توحید سنن نو ملی بڑے عرصے تو بعد اللہ کی توحید سنن نو ملی ہے سمجھ آ گئی چیز یہ ہے کہ اللہ کی توحید جنہاں دے دل وچ ایمان ہوئے نا انہاں دے دل اس توحید دے بیان دے پیاسے رہتے ہیں انہاں دی پیاس بجھدی نہیں جتنا زیادہ انہاں نو توحید سناؤ اتنا زیادہ انہاں دا دل کی ہوندا ہے بہرحال یہ مسئلہ بھی وہی ہے نا دیکھو 1,24,000 کم بیش انبیاء کو رب نے جس مشن تے کھڑا کیتا ہے آج ختم نبوت کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ بڑا یار یہ مسئلہ ہے نہیں مسئلہ بڑا ہی لیکن مسئلہ سمجھ کیوں رہے ہیں جب ختم نبوت کے اوپر کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے تے بریلوی دیوبندی سارے مولوی ایک سٹیج تے اکٹھے ہو کے آتے نہیں اسی یہ کرنا عوام سمجھتی ہے بڑا کوئی مسئلہ ہے کہ جڑی اگلی آج تک اکٹھے ہوئی نہیں تھی آج وہ سارے کی ہوئی پہنے یہ بڑا کوئی بڑا مسئلہ ہے جی سوچو جس مسئلے سے مولوی اکٹھے ہون تے عوام سمجھے کہ یہ بڑا اہمیت کا حامل مسئلہ ہے وہ مسئلہ کتنی اہمیت کا حامل ہوئے گا جس تے سارے اللہ دے نبی اکٹھے کھڑے ہوئے ہوں سارے اللہ دے نبی اللہ کا قرآن دس رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کوئی نبی ایسا نہیں آیا
جس نے آ کے لا الہ الا اللہ کی گل نہ دسی ہوئے، ہر نبی آ کے یہی پیغام دے رہا ہے کہ ہے لا الہ الا اللہ۔ بہرحال یہ انبیاء کا مشن ہے۔ یہ کیڑا مشن ہے؟ انبیاء کا مشن ہے۔ یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس اتنے اللہ کدی کدی جس مشن اتنے اپنے نبیوں کو کھڑا کرتا ہے، آج وہ مشن بیان کر رہی ہے تو اشاعت التوحید و سنت بیان کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جماعت کو ایک فوقیت بخشی ہے کہ رب دی توحید انبیاء والا مشن لے کے لوگوں کو ڈرنا نہیں ہے، کسی دے کو کوئی لالچ کما نہیں، اللہ دی توحید ڈنڈے سے چوٹ سنا رہے ہیں۔ ساڈے استاد فرماتے ہیں ساڈی جماعت کا کوئی خطیب ہوئے، کوئی مبلغ، کوئی واعظ، کوئی بیان کرنے والا ہوئے، اس کو جیڑا بھی عنوان دیو نا میں اے مسئلہ بیان کرنا ہے، جتنے تک وہ توحید رب دی بیان نہ کرے نہ اس کی روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ کیوں ایک گھٹی میں سن مسئلہ میں ہے، گھٹی میں ساڈے اکابر ساڈے بزرگ جنہاں نے شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا استاد تفسیر دے راول پنڈی ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے، چاچا جی جنہاں کو قرآن کی تفسیر پڑھی، وہ انہاں کو نا پر دوسرے کا دھوکہ ہی تو ٹائم لے کے گئے بیان واسطے گئے، انہاں بیان کیتا رب دی توحید بیان کرنی شروع کر دیتی، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ یہ ایت جب انہوں نے شروع کی تھی دوسری، قل لا اقول لکم عندی، کہ تو جناب مشرک کا بٹے مارنے، پتھر شروع کرتے، پیریں شروع ہو گئی، چہرہ زخمی ہو گیا، انہوں نے لوگ ہسپتال لے گئے، بیان ویچ ہی رہ گیا، کافی سارا زخمی۔ اچھا جب انہوں نے صحت ٹھیک ہوئی نہ کچھ دن لگے، کچھ عرصہ وہ پینڈ والے موڑ آ گئے، انسان کی دیو، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ نہیں آ کے اب اگے میں مرایا ہے جی، پھر وہ لے نہیں دیو، پھر چلے گئے جا کے نہ شروع نہیں ہوگی، تو نہ کہ اللہ میں زندگی اس واسطے دیتی ہے کہ میں یہ ایت پوری سمجھا کے آؤں۔ جتنے پڑے ایسا نا مسئلہ اتوں ہی اگے شروع کرنا اور لمبی گل ہے، کہ اللہ اس واسطے زندگی دیتی ہے کہ دوبارہ کی کر ایت جا کے سمجھا کے آؤں۔ تو بہرحال عرض کر رہے ہیں یہ توحید والا مشن، توحید والی گل اللہ رب العزت نے فرمایا، کئی بندے دے ذہن وچ ہوندی تے یہ توحید اللہ قرآن وچ پونے 25 سپارے اپنی توحید ذکر کی، کتنی آپ اندازہ لاؤ کہ اگر قرآن دی ایک ایت جیڑی ہے اس کا بیان بھی بندہ شروع کر دے زندگی مک جائے گی، تو اس کا بیان بھی مکدا، تے جیڑا مسئلہ اللہ پونے 25 سپارے ہی ذکر کیتا ہو ہے، ایک باری نہیں، دو باری نہیں، بار بار اللہ جس کو بیان کر رہے ہیں، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کتنی اس کی اہمیت ہوتی اللہ جس سے پونے 25 سپارے لا چھٹے۔ تو بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، اور انبیاء کی دعوت کی ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت، انبیاء کا مشن کی ہے سب تو پہلے لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید کی دعوت۔ اگر عقیدہ توحید کی دعوت بندہ نہیں دے رہا، وہ انبیاء کا مشن سے اختیار اس نے نہیں کیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ساریاں گلاں کر رہے ہیں نا، باپ نال گل بات مکالمہ ہو رہا ہے، پچھلے جمعے جتنے گل ختم ہوئی سی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ابا آتا ہے جب میں تیری گل منی تے کی لبسی، فرمایا فتبعنی اہدک صراطا سویا، اگر یہ گل مان لئی نا، اے لا الہ الا اللہ والی گل من لئی تے میں اس راستے تے تینوں چلاواں گا جڑا سیدھا جنت جا رہا ہے۔ جڑا کتے جا رہے ہیں؟ جنت جا رہے ہیں۔ کملی والے نے فرمایا، دو حدیثاں خود بھی تلاوت کی ہیں، کملی والے فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا لوگو جنت کی چابی کی ہے لا الہ الا اللہ، جس کو ہوئی اس وقت ہوا، جس کو نہ ہوئی تو جنت کی چابی کی ہے بندہ باڑیاں نمازاں پڑھتا رہے، باڑے روزے رکھتا رہے، باڑیاں حجاں تے باڑیاں زکاتاں دیندا رہے، لیکن لا الہ
لیکن اللہ اے جہاں لوگوں انا کر کے اٹھانا ہے اس طرح اللہ کو پوچھنا ہے رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، او میرے اللہ دنیا اتے تے میری آنکھاں ہیں سن، ہوں میری آنکھاں کی ہو گیا، ہوں میری آنکھاں دنیا تے میری آنکھاں ہیں سن۔ اللہ رب العزت فرمان گے تو میری توحید نو بھلا دیتا تے اساں تینوں بھلا دیتا، اساں تیری آنکھاں ختم کر دتیاں کہ تیری بد اے بری نظر میری جنت دے اوتے وی نہ پوے۔ شرک کاریاں تیری آنکھاں تے نظر تیری جنت تے، اس واسطے کر کے عرض کر رہے ہیں یہ مسئلہ ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فَاعْلَمْ کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے جان لے، لیکن رئیس المفسرین میرے پرداتا استاد تفسیر دے حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی تے بن رہا ہے فَاعْلَمْ، اللہ فرماتے ہیں جنت جانا چاہنا ہے زبانی صرف پڑھنے دی، اللہ فرماتے ہیں اہمیت ساڈے ہاں نہیں ہے بلکہ فَاعْلَمْ پس سمجھ کے پڑھ تو لا الہ الا اللہ، کی کر بولو کی کر سمجھ کے پڑھ، کی کر سمجھ کے پڑھ لا الہ الا اللہ، تے پھر پتہ لگے گا جے تو من لیا تے جنتی، من لیا تے جے من لیا تے جنتی، نہ منیا تے سمجھ کے پڑھنا تے پھر پیدا ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، جڑا بندہ مریا اس حال دے اندر کہ وہ یہ گل سمجھدا آئی اللہ تو علاوہ الہ اور کوئی نہیں، یہ گل سمجھدا آئی لا الہ الا اللہ، کملی والے نے فرمایا میں دس رہا ہوں بندہ جنت داخل ہو گئے، کدھر جا رہے ہیں؟ میں یہ حدیث جب پڑھی نا پھر میرے ذہن میں آئی گل کہ رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ جڑا اس قرآن کا معنی کیتا ہے نا اس حدیث کو لے کے معنی کیتا ہے، یہ حدیث دس رہی ہے کہ جس نے کلمہ سمجھ کے پڑھ لیا، کملی والے فرماندے نے جڑا سمجھ رہا آئی لا الہ الا اللہ وہ کی ہے سیدھا گرے جائے گا۔ تو بہرحال یہ کس کا مشن ہے؟ انبیاء کا مشن ہے، نبیاں کی دعوت ہے۔ نبی یہ مسئلہ جڑا مسئلہ آج اشاعت التوحید و سنت دس رہی ہے نا گلی گلی، یہ مسئلہ نبی دستے ہوتے ہیں۔ آج ہر کوئی آتا ہے اسی یہ مسئلہ کر رہے ہیں، اسی نماز دے فضائل دس رہے ہیں، اسی روزے دے فضائل دس رہے ہیں، ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہیں، صحابہ دی عظمت کا دفاع، بھائی سارے دین دے حصے نے جزء نے، لیکن اصل چیز کی ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ کون دس رہے ہیں؟ کئی بندے نا کئی لوگوں کا ذہن ہے نماز دی دعوت دے دینی، لوگوں کو روزے دی دعوت دے دینی، بس وہ دین دا دعوت ہو گئی، نہ دین کی ہے اصل دین دی دعوت کی ہے توحید دی دعوت ہے۔ جیڑا توحید نو نہیں مان رہا وہ دین نو نہیں مان رہا۔ نبیوں کا دین کی ہے توحید کی ہے، کچھ سمجھو گے یہ گل تھوڑے واسطے بھی اوپری لگ رہی، تھوڑی نمی لگ رہی۔ اللہ کا قرآن ایک کرتے قرآن کو کھول کے دساں گا تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ دین کی ہے، دین کی ہے۔ اللہ کا قرآن کی دس رہے دین کس چیز کا نام؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دعوت دے رہے ہیں، اور دین کی ہے اللہ کا قرآن دس رہے ہیں۔ اور اللہ کے قرآن کو پوچھ لیا کہ دین کی چیز ہے۔ 12واں سپارہ سورت کا نام سورہ یوسف، سورہ یوسف دی آیت نمبر 40۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے قیدی بھائیاں نال گل بات کر رہے ہیں، کدے نال؟ قیدیاں نال، انہاں نال گل بات کردے فرما رہے ہیں ما تعبدون من دونہ
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تو علاوہ جنہ دی تسی عبادت کر رہے ہو کسی نو حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہے ہو سمجھتے پے ہو کہ اے کھرک دور کرنے والا ہے اے ساڑیاں پیڑاں دور کرنے والا ہے اے اولاد دین والا ہے اے مقدمیاں چورہائیاں دین والا ہے دے دربار دے نا دا سلام منیا تے ساڈے تے دکھ نہیں آن گے پیر دے کھانے کی ہوتے میری فلانی مشکل حل ہوئے گی سلطان باؤ دے دربار تے گیا تے فلانی مشکل حل ہوئے گی لاہور جی علی اجمیری دے دربار تے سلام منیا تے کم ہو جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے اے کوئی گل نہیں الا اسمان سمیتموها او کھ بھی کر سکدے کوئی نہیں تساں آپ نا رکھے ہوئے نے یا تواڈے پیو دادے رکھے ہوئے نے انہاں دے قبضے وچ کھ بھی انہاں دے قبضے وچ کھ بھی نہیں ہے. اج بندیاں بنائے گا کوئی نہیں بنائے بندے درباراں تے بھئی کسی کے اس تے ساڈی کی سان تکلیف نہ لگسی ہے جی جا تک جملہ دے تاکہ اے دا سلام مان چھڈو ہے جی تو بھئی نہ سلام نال کچھ بھی یوسف علیہ السلام کی فرمایا نہیں نہیں اے کچھ نہیں تساں نہ رکھے ہوئے نے تواڈے پیو دادیاں نہ رکھے ہوئے نے ما انزل اللہ بها من سلطان. انہاں نے اگر انہاں دے اختیار کوئی ہوندے اللہ بھی دسدا نا اللہ ما انزل اللہ نہیں اتاری اللہ نے انہاں دے بارے کوئی دلیل کیے کم کر سکتے ہیں. اللہ نے جس وقت سانو نبیاں نو حکم دیتا ہے کہ دسو لا الہ الا اللہ سمجھ آ گئی نہ کچھ بھی کر سکتے انہاں دے قبضے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اے بالکل تسی اپنے کولوں بنائیاں نے گلاں اور اے گل سن لو ان الحکم الا للہ چلنا ہے تے کس کا حکم چلنا ہے ہمارا اللہ دا حکم چلنا ہے ہمارا اللہ نے امر کر دیتا ہے اللہ نے حکم دے دیتا ہے کی حکم دیتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ اللہ دا حکم ہے پکارا ہون تے خالص نظرہ نیازہ خالص رکوع سجدے صرف سورہ پکار ایک اللہ دی جس وقت سورہ پکار سمجھ آ گئی کہ ایک اللہ دی کرنی ہے پھر یہ بھی مسئلہ سمجھ آ جائے گا قبر مزار والے دا سلام بنیے جو ساڈی پکار سننی کوئی نہیں تے سلام دا فائدہ یہی مسئلہ نہیں سمجھ آتا بندے نو کلمہ پڑھ رہے ہیں تے نال کی کر رہے ہیں سورہ پکار بھی کر رہے ہیں سورہ پکاراں بھی ہوراں دیاں کر رہے ہیں جس وقت یہ مسئلہ سمجھ آ گیا یہ سورہ پکار اللہ تو علاوہ کسی بھی جائز نہیں ہے غائبانہ حاجات کے اندر سورہ پکار کرنے والا بندہ ایمان تو بالکل خالی ہو جاندہ اودے پلے رتی بھی ایمان دی راندی کوئی نہیں رتی بھی ایمان دی اودے پلے نہیں راندی کہ اللہ کا حکم کیا ہے کائنات کو پیدا کس نے کیتا اور حکم بھی کس کا چل رہے ہیں اللہ کی حکم دے رہے ہیں کہ عبادتاں خالص کس دیاں اللہ دیاں ہون. آج کل کئی جماعتاں انہوں نے نا بیج بنا کے نا سینے تے لائے ہوئے تے لکھے ہوئے للہ الحمد حکم کس کا چلنا ہے اللہ کا چلنا ہے ان الحکم الا للہ نعرے لگا رہے ہیں بیج بنا کے سیڑھیاں تے لگندے نے لیکن جدوں الیکشن دی باری ہوندی آتے ساڈی الیکشن مہم دا آغاز ہو سی داتا دربار تو انہوں نے کوئی دسے جے کچھ لکھ رہے ہو وہ تے دیکھ لو اللہ دا قرآن کی دس رہے اللہ کا قرآن کی دس رہے اس واسطے عرض کر رہے ہیں آج کے دور اندر اگر خالص دین کی دعوت دے رہی ہے مکمل دین کی دعوت دے رہی ہے تو اشاعت التوحید و سنہ دے رہی ہے. کی فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ حکم اللہ دا حکم اچھا گل جڑی میں تمہیں دسنا چاہتا دین والی وہ اگے آ رہی ہے حکم کس کا اللہ کا حکم کیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ
عبادت ہون تے خالص اللہ دیاں ہون، اللہ تو علاوہ کسی دیاں عبادت نہ ہون۔ توجہ کرنا کہ فرمایا ذالک الدین القیم، اے مضبوط تے سیدھا دین جے۔ یوسف علیہ السلام نے کی فرمایا اے کی ہے، اے دین ہے کہ رب دی توحید، شرک دی تردید، اے کی ہے، اے دین ہے۔ کون دس رہے؟ اللہ کا قرآن دس رہے۔ آج اس پاسے جانا کوئی نہ، یہ مسئلہ دسنا کوئی نہ، تے لوگاں کی آتے ہیں اسی دین دی دعوت دے رہے ہیں۔ اسی کی کر رہے ہیں؟ دین دی دعوت تے اسی دے رہے ہیں۔ دین دی دعوت اللہ کا قرآن دس رہے ہیں، رب دی توحید دی دعوت، شرک دی تردید دی دعوت، اے کی ہے؟ بولو نا، اے دین دی دعوت، اے کی ہے؟ اور قرآن کا ایک مقام پیش کرا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 11واں سپارہ سورۃ تنا سورہ یونس، شاہد توحید و سنت والے اسی کی کرتے ہیں قرآن دے طالب علم تے قرآن دا پھر ساڈے کول سودا جڑا ہوندا ہے وہ ٹھوک دا ہوندا ہے۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ عرض کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا سورہ یونس ہے 11واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 104۔ اللہ فرماتے میرا سونا پیغمبر اعلان کر دیو قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، او میرا سونا پیغمبر لوگاں نوں دسو اگر تانوں میرے دین وچ شک پے گیا ہے، کس چیز وچ؟ میرے، بولو میرے دین دی گل ہو رہی ہے۔ رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں اعلان کر کے دس دیو اگر لوگوں کو میرے دین کے اندر شک پہ گیا کہ میرا دین کی ہے، میرا دین کی ہے، آؤ میں تمہیں دساں میرا دین کی ہے۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ۔ کی فرمایا میرے دین دے اندر اگر تانوں شک پہ گیا ہے میرا دین کی ہے، کی دسنا دین؟ کی فرمایا ختم نبوت کا تحفظ، کی فرمایا نماز کی دعوت، نہ فرمایا رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ کا قرآن دس رہے ہیں۔ شروعات کی حدیث ہوندی کسی صحابی نوں شک پہ گیا قرآن وچ تے شک والی گنجائش بھی کی فرمایا میرا دین کی ہے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں انہاں دی عبادت کوئی نہیں کرتا جنہاں دی تسی اللہ تو علاوہ عبادت کردے ہو، بلکن اعبد اللہ، میرا دین کی ہے عبادت دے لائق ایک میرا دین کی ہے عبادت دے لائق ایک اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا کہ دین دی دعوت کی ہے توحید دی دعوت، دسنا کہ عبادت دے لائق اللہ ہے، اللہ تو علاوہ جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو، جنہاں نوں تسی حاجت روا تے مشکل کشا سمجھے ہوئے ہے، تسی نفع نقصان دا مالک سمجھے ہے، وہ اللہ رب العزت میں سے آؤ قرآن پاک کی ایک اور تمہیں آیت لکھواں، ہفتے نہیں گئے چلو 3 شرطاں پوریاں ہو جائیں۔ یہ تقریباً جی ہوں میں دسن لگا نا یہ سارے کو اس آیت کا پتہ ہے۔ کریمہ سپارہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، او کافروں میں نہیں عبادت کرتا، میں نہیں سور و پکار کرتا، میں نہیں کسی دربار تے کسی دا سلام منگا، میں نہیں کسی دا چڑھاوا دینا، میں نہیں کسی اگے رکوع تے سجدہ کرتا جنہاں نوں تسی اللہ تو علاوہ کر رہے ہو۔ اور کردیاں آخر تے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تواڈے نال تواڈا شرک والا دین، میرے نال رب دی توحید والا دین، تواڈے نال تواڈا دین تے میرے نال تے تو دین تو پہلے گل کس چیز دی ہو رہی ہے؟ رب دی توحید دی ہو رہی ہے، شرک دی تردید دی ہو رہی ہے۔ اگر شرک دی تردید نہیں کرنی، رب دی توحید دی دعوت نہیں دینی، اس بندے نے دین دی دعوت کوئی نہیں۔ پھر سن رہے ہو نبی دی توحید کی ہے، نبی پاک کی فرما رہے ہیں یہ توحید دی دعوت ہے بھائی یہ ساڑیاں زمیناں کچھ نہیں کر سکتی، ساڑی زبان
تو یہ جیڑی توحید ہے یہ ابو جہل بھی منتا ہے. سمجھ آئی نا جی. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں توحید جس علاقے جاؤ نا اسے پوچھو بھائی اتنے کس کی پوجا ہوگی, اتنی قبر اتنے چڑھاوے چڑھتے ہیں. جس علاقے جاؤ اتنے اس کا نام لے کے دسو بھائی جتنے تسی چڑھاوے چاہ رہے ہو نا یہ کھ بھی نہیں کر سکتا. جتنے تسی چڑھاوے چاہ رہے ہوئے ایک کھ بھی نہیں کر سکتا. اتنے قبضے میں قدرہ بھی کچھ نہیں. اللہ نے دسیا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم. اے ہو انہاں کی کرنا ہے تسی انہاں ساتھ مارو تے سن دے بھی کوئی, یہ سن دے بھی. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم, تواڈیاں پکاراں سن ہی نہیں سکتے. تو بہرحال عرض کر رہے ہیں دین کی ہے, دین رب دی توحید دی وحدانیت دی دعوت اور شرک دی تردید, اور دعوت توحید کی ہے لا الہ الا اللہ. اگر کسی کو میری گل تے اعتبار نہ ہوتا ہوئے کلمے کا معنی کر کے دیکھ لے. جس طرح آج کا لوگ آتے ہیں اللہ خالق ہے, اللہ مالک, اللہ رازق ہے, اللہ سب کچھ کرنے والا ہے, اللہ دیاں پتر دینے والا ہے, اور بھائی توحید نہیں ہے. توحید ہے اللہ تو علاوہ اور کائنات میں کچھ بھی کر سکتا کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے یہ توحید نبیوں کو دے کے بھیجی. لا الہ لا الہ الا اللہ پیچھے ہے, پہلے کی آئے ہیں لا. جس وقت تک ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رب دی توحید کا مسئلہ اتنا ستھرا ہے, فرماتے ہیں آج 14ویں صدی دی ایک عام تے بالکل جاہل عورت, الف کو کلی سمجھنے والی عورت, وہ جس بانڈے وچ بوہا لگا ہوئے اس مکھن بولتے کوئی تو میں کوئی لاہور والے کی گل کی نہیں پہنچی نا. وہ فرماتے ہیں کہ جاہل عورت ہے جی اس نو یہ پتہ ہے کہ یہ پاک تے صاف ہے تے بوہا کی ہے گند تے پلید ہے, اس وچ یہ پاک شے نہیں پونی. تے شرک کائنات کی سب تو بڑی گندی اور پلید چیز ہے, تو بڑی پلید اور کائنات وچ کوئی شے نہیں. تے رب جڑا احکم الحاکمین ہے وہ جس دل دے اندر شرک دے ذرات ہون اتھے اپنی توحید نو داخل کردا. پہلے دل نو لا الہ نال کچھنا پڑے گا, پھر وچ آئے گا الا اللہ. پہلے دل نو کی کرنا پڑے گا, صاف کرنا پڑے گا. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ مانا فرماندے ہیں لا الہ نہیں کوئی الہ. اللہ فرما رہے ہیں لا کوئی شے نہیں, یا اللہ تیرے نبی ہیں, تیرے ولی ہیں, غوث کتب ابدال ہیں, اتنا چمکدار سورج اور پہاڑ چند ستارے, یا اللہ اتنی چیزاں, اور تو پہ آتا ہے لا کچھ نہیں, لا کچھ نہیں. اللہ فرماتے ہیں نبی ہیں, ولی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن لا الہ وہ ہے صحیح پر الہ کوئی نہیں. الہ میرے سانجی تے شریک کوئی نہیں. الہ میں ہی اللہ, حاجت روا, مشکل کشا, نفع نقصان دا مالک, کھوٹیاں قسمتاں کھڑیاں کرن والا, تواڈیاں پکاراں نو سنن والا میں ہی اللہ, اور الہ کوئی نہیں. سارے اپنی جگہ تے ہیں, الہ ہے تے میں ایک اللہ ہی ہوں, وہ الہ کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں الہ ہے تے الا اللہ, وہ صرف ایک اللہ ہی ہے. تو میرے بھائی انبیاء دا مشن یہ ہے, انبیاء دا دین بولو یہ ہے, نبیاں دی دعوت یہ ہے. اگر نبیاں دی دعوت دینی ہے تو پھر پہلے دعوت دینی پڑے گی لا الہ, اللہ تو علاوہ حاجت روا, مشکل کشا. پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ اسی لوگاں نوں دستے بھی ہاں کہ موت کا مالک کون ہے, اللہ تو علاوہ موت دے سکتا کوئی نہیں. جیڑی زندگی ماں دے پیٹ وچ رب نے لکھ دیتی اس نو بتا گھٹا سکتا کوئی نہیں. پھر بھی فرماندے ہیں اسی مولوی بندیاں تو ڈردے ہیں, یار بندے دے ہو جان گے, بندے آخر گے مولوی اور کی مسئلہ دس رہے ہیں, اسی نہ کوئی طرح مسئلہ چوپڑ چاپڑ کے گا نکل جائے. حالانکہ پتہ بھی ہے اللہ تو بھی نہ مار سکتا, جیڑے ڈنگ زندگی دے ہیں وہ ہیں نہیں ہیں. تے پھر بندہ رب دی توحید دا چور نہ بنے. اور فرمایا دوجا سی مسئلہ دستے ہیں, ماں دے پیٹ وچ بندہ ہوندا ہے تے اللہ اس دی روزی اس تو بعد گھٹ. سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام توجہ کرنا,
واقعہ تو سنی ہے جدو چیونٹی آ گیا اپنی گھراں دے اندر کی ہو جاؤ داخل ہو جاؤ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہی چیونٹی آ گئی ہے وہ ساریاں جڑی سردار آئی گھراں میں داخل ہو جاؤ سلیمان علیہ السلام تے انہاں دا لشکر آ رہا ہے تانوں کچل دین گے پیرا تھلے بگاڑ چھڈن گے مار چھڈن گے وہ یعنی اللہ دا نبی ہوے نبی دے یار تے اسی بے گناہ جانوراں دا ساڈا کی قصور ہے سارے کیوں مارنا ہے لگدی بہت لا یشورون انہاں نوں پتہ کوئی نہیں ہونا انہاں دے پیرا تھلے کی کو جا رہا ہے اللہ دا نبی ہوے جی دی پوری دنیا تے حکومت ہوے جن انسان پرندے اس کی سلطنت کے اندر تے او کی آگ رہے ہیں کہ جو کیڑی کی آخری انہوں نے پتا آج کی آتے ہیں وہ نبی زندہ ہے جتی جنہ ہوتے حکومت ہے جتی ہوا بھی گل مان کے چل رہی ہے وہ کیڑیاں پیاریاں نے انہوں پتا کوئی نہیں تے اے مر گیا ہوتا ہے مڑا مٹی تھلے ہوتا ہے تے آتے نے سن بھی رہے ہیں تے بیک بھی سلیمان علیہ السلام آتے نے اللہ نے قرآن دسیا سلیمان اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کیڑی دی گل سنوائی اللہ کا قرآن دستا ہے فتبسم ضاحکا من قولها سلیمان علیہ السلام کو گل سن کے بڑے مسکرائے ہنسے سلیمان علیہ السلام مفسرین فرماتے ہیں عرض کیتا یا اللہ میں ایک باری نا اس کیڑی نال گل تے کر دے میں کیڑی نال گل تے کر لواں کیڑی نو ہتھیلی تے بٹھایا سلیمان علیہ السلام آتے نے ہاں بھئی تو ایک گل کیتی ہے میں اللہ نے تیری گل سنوائی ہے تے تو ایک بڑی اچھی گل خدا گل کیتی ہے دس آج تو میرے کو کوئی شے مانگو تو کوئی میرے کو مطالبہ رکھ میں تیرا مطالبہ کی کراں پورا کراں کیڑی آتی ہے انت عاجز انت ومن العاجز دع اللہ لیس بجائز تو عاجز ہے تے عاجزاں کو منگنا جائز کوئی نہیں کیوں کیے عاجز ہے تے عاجزاں کو منگنا جائز نہیں ہے سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں فلا بدا تیرے میں اس ٹائم تک چھڑنا نہیں جس وقت تک تم میرے کو کوئی منگے نہ کچھ ہے کیڑی آتی اچھا جی انجی گل ہے وزد فی عمری وزد فی رزقی میری عمر جڑی ہے نا اس وچ بھی اضافہ کرتے ہو تے رب نے جڑی میری رزق لکھی ہے نا اس نو بھی کی کرتے ہو چار دانے بڑھا چھڈو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تے میرے قبضے وچ یہ تے میرے قبضے وچ کوئی نہیں کیڑی آتی ہے کچھ تواڈے قبضے وچ ہوے تے کچھ نہ ہوے کوئی تواڈے کولوں منگا تے کچھ ادو منگا میں سارا ہی اس کولوں کیوں نہ منگا جڑا سب کچھ دے دے ایک چیونٹی دا تے نظریہ ہوے ایک سلیم الفطرت انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہوئے ساریاں مخلوقات جو اشرف مخلوق یہ اٹھ کے جا کے ہے جی غیرہ کو منگنا شروع کر دے رہے ظلم کی انتہا ہے کہ نہیں بولو یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے اللہ کا قرآن دس رہے ہیں میری گل نہیں ہے اللہ کا قرآن دس رہے ہیں یہ جہاں ظلم ہے اس کو بڑا ظلم کائنات وچ کوئی نہیں اللہ دے حق وچ ڈاکا مار رہا ہے آج کسی دے حق نو کوئی مارے کسی دے حق تے کوئی ڈاکا ڈالے وہ ساری عدالتاں دے دروازے کھڑکاندا ہے اور کوشش کرتا ہے اپنا حق لین دی ہر اگے گل کرتا ہے میرا حق فلانے مارے ہے تے جنہاں رب دا حق مارے ہے جی رب دا حق مارے ہے اللہ دا قرآن دس رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم سب تو بڑا ظلم کائنات کے اندر ہے تے رب دے حق وچ ڈاکا مارنا اور اللہ دا غیرہ نو شریک بنانا یہ ہے سب تو بڑا ظلم ہے بہرحال عرض کر رہے ہیں اللہ دے نبی کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں اے میرے ابا جی یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا اے میرے ابا جی شیطان دی عبادت نہ کرو شیطان دی عبادت توجہ کرنا ارے ہر بندہ شیطان کو برا سمجھ رہا ہے کی سمجھ رہے ہیں وہ بولتے کوئی نہیں کسی نے آخو نا تو شیطان ہے وہ تو ہاتھی پہنچی ہے گا نہیں کہ نہیں تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو آ کر ابا جی تسی شیطان دی عبادت
توجہ کرنا یہ آیت یہ جملہ بھی سمجھنا ہے اللہ کا قرآن جو ہے نا سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں القرآن یفسر بعض قرآن اگر سمجھنا مطلب ہے قرآن دوسری جگہ سے اس آیت کی خود تفسیر کر دیتا ہے ہوں کی فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ابا جی شیطان کی عبادت ہلو ہوں تسی دسو ابراہیم علیہ السلام کا ابا کی آپ اس کی عبادت کر رہے یا شیطان یہ کرتا ہے بول دے کوئی شیطان رکوع سجدے کرتا ہے نہیں کرتا تو ابراہیم علیہ السلام کیوں کہتے ہیں شیطان کی عبادت نہ کرو کہ حقیقت کے اندر رب تو علاوہ جس کی بھی عبادت بندہ کر رہا ہے وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے شیطان دے ہاتھ لگ رہے ہیں اللہ کا قرآن دس رہا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نحل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ 14واں سپارہ سورۃ کا نام سورہ نحل تے آیت نمبر ہے 36 اللہ فرماندے نے ہر قوم دے اندر ہر امت دے اندر اساں نے اپنا نبی بھیجا اس نے جا کے کی اعلان کیتا ان اعبدوا اللہ نبیوں کا اعلان کی سی عبادت کرو تے خالص بولو سارے بولو دیکھو کیڑی کیڑی جا بندہ دسے اللہ ہر جگہ دس رہے ہیں بار بار عرض کیتا اللہ پونے 5 سپارے اس مسئلے تے لائے ہوئے ہیں اللہ نے ہر نبی ہر امت کے اندر جا کے میرا یہی پیغام دے رہا ہے کہ عبادت کرو تے خالص اللہ کی کرو کہ آج یہ مسئلہ سناؤ کیا جی یہ ڈاڑیاں گرداں نے یہ جائے مسئلہ سنانے کی لوڑ نہیں جدے تو کی پڑے توڑ پانے ہیں یہ مسئلہ نبیوں میں نہیں آیا یہ گل نبی کی کہتے ہیں انے عبد اللہ عبادت کرو تے خالص واجتانی بتاؤ تے بچ جاؤ تاغوت جمع تاغیدی شیطانہ دیاں عبادتاں تو بچ جاؤ وہ قوم جڑیاں نوح علیہ السلام دے بارے اللہ نے دسیا انہاں دی قوم دے اندر 5 بزرگ آئے جنہاں دی وہ کی کرتے ہیں پوجا پاٹ سورو پکار انہاں دی نظراں یاد دیندے ہیں ہن اللہ تو پیادے ہر نبی جا کے آتا رہا عبادتاں اللہ دیاں کرو تے شیطانہ دیاں عبادتاں دو بچ جاؤ وہ تے شیطان دی کوئی نہ عبادت کرتے پہ وہ تے بزرگاں دی کر رہے ہیں کی کر رہے ہیں بزرگاں دی کر رہے ہیں تے ایک کہ اللہ کا قرآن کی پیدا وہ کی کر رہے ہیں شیطانہ دی عبادت تو بچو حقیقت کے اندر اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ شیطان دی عبادت کی جا رہی ہے بلکہ حدیث کے اندر ہوتا ہے جس وقت کی انسان کسی قبر اتنے جا کے نا شرک شروع کرتا ہے اس کو مراد بننا شروع کرتا ہے نا اتنے قبر اتنے شیطان چڑھ کھلوتا ہوتا ہے مانگ میرے کو پترا میں سامنے کھلوتا من کر رسول سجدہ بندہ اس کو مانگے تو اللہ کا قرآن دس رہا ہے وہ تے قبر والا تے سنتا بھی اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون تے مردہ نے زندہ کوئی نہیں سننا زندہ ہوتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں وما انہیں بھی نہیں پتا کہ انہوں نے زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا کب ہونا بہرحال عرض کر رہے ہیں یہ قرآن پاک نے دسیا کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے کس کی عبادت ہو رہی ہے وہ سارے بولو کس کی عبادت ہو رہی ہے شیطان دی اور دوسری جگہ قرآن دی سنو سورہ یاسین یاسین اسی سمجھے گا کہ مردیاں نو صرف بخشان واسطے پڑھنی ہے سمجھنے کی گل لوڑ کوئی نہیں یہ بندہ سمجھ کے پڑھے تے اس وچ ساری رب دی توحید اللہ فرماندے نے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ قیامت والا دن ہوئے گا اللہ فرمان گے او مجرماؤ مفسرین اس مجرم دا معنی کر دے نے مشرکاؤ بکھرے ہو جاؤ یہ ہو جاؤ بکھرے ہو جاؤ بکھرے ہو جاؤ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ اتے فرمان گے او آدم دی اولاد میں تواڈے نال وعدہ کیتا ہے تواڈے کولوں وعدہ لے آئی ہاں اللہ تعبد الشیطان تسی شیطان دی عبادت نہیں کرنی تسی شیطان دی عبادت نہیں کرنی ایمان نال دسیا ہے آج جڑے لوگ قبراں دے وچ نے شیطان دی عبادت کرنی اس نظریے نال اگر جاندے کس نظریے نال نہیں اسی کس دی عبادت کر رہے ہیں بزرگ دی تے ہوندی کس دی پئی ہے جے کبھی شیطان دی عبادت نہ ہوے تے پھر نعوذ باللہ اللہ کا قرآن جھوٹا بنتا ہے کوئی بندہ بھی شیطان دی عبادت واسطے نہیں بنتا
بولو گھروں کس واسطے جاندے ہیں؟ بزرگ دی اُتی خدا سلام منن جا رہے ہیں گل ہے کہ نہیں؟ تے اللہ دا قرآن کی کر رہے ہیں، اللہ فرمان کے قیامت والے دن تسی شیطان دی عبادت تو میں تمہیں منع کیتا ہی تسی کیوں کرتے رہے؟ قرآن میں کی کیتا سی؟ منع کیتا ہی تسی کی کرتے رہے شیطان دی عبادت؟ تہاڈا او دشمن ہے، میں تمہیں آکھیا ہی ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرنا، خالص میری پکار تے میری نظراں خالص میرے اگے جھکنا، اے صراط مستقیم ہے جڑا تو ہر نماز وچ میرے کولوں منگدا ہے، اے دل صراط المستقیم۔ یا اللہ سانو سیدھے راہ تے چلا، سیدھا راہ کی ہے میری توحید، شرک دی تردید اور میری وحدانیت نو مننا، اے سیدھا راہ ہی، اے صراط مستقیم۔ سورۃ یاسین دس رہی ہے کہ صراط مستقیم کی ہے رب دی توحید کا راستہ۔ جڑا بندہ شرک والے راستے تے چل رہا ہے وہ صراط مستقیم تے کوئی نہیں چل رہا، وہ صراط مستقیم تے نہیں چل رہا۔ توڑے کر رہے ہیں اللہ دس رہے ہیں کہ اللہ تو علاوہ جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہو، کس کی عبادت ہے؟ شیطان۔ سارے بولو کس کی عبادت ہے؟ شیطان۔ اللہ دی رضا دی خاطر رب دی توحید دا کلمہ بندہ بلند کرے، ہو سکتا ہے یہی گل اللہ کو پسند آ جائے تے ساڈی نجات دا سبب بن جائے۔ عبادتوں تے پکاراں دے لائق صرف ایک اللہ تو علاوہ جڑا قبراں مزاراں تے سلام مندا ہے، دیکھا چڑھدا ہے، چڑھاوے چڑھدا ہے، وہ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ شیطان دی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے دسیا میرے تو علاوہ جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے حقیقت کے اندر وہ کس کی عبادت ہے؟ شیطان کی عبادت ہے۔ دعا ہے اللہ سانو اپنی عبادت کے اوپر کار بند رکھے اور شیطان کی عبادت تو محفوظ رکھے، اور جڑے شیطان کی عبادت کر رہے ہیں اللہ انہوں کی عقیدہ توحید کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔